بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورہ مریم قرآن مجید کی ان عظیم ترین سورتوں میں سے ہے جس میں اختصاراً بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا سے تذکرہ شروع کیا. حضرت زکریا، یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور آگے حضرت آدم اور نوح. تقریباً ان تمام انبیاء کا ذکر خیر کرنے کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف. یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے ہمارے محبوب بندے تھے، پیغمبر ہیں، اور وہ بھی بڑے اعلیٰ مقام و مرتبے والے. ان میں تو اولو العزم من الرسل بھی موجود ہیں. یہ تو بڑے نیک تھے، اعمال حسنہ کے پابند تھے، شریعت کی پابندی کرتے تھے. لیکن فخلف من بعدهم خلف، ان انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی نسل میں خلف پیدا ہو گئے. دو لفظ ہیں، ایک خلف اور ایک خلف. تقریباً لکھنے میں دونوں ایک ہی سمجھے جائیں گے. خا لام اور سین لام اور فا. سلف لکھا ایسے جائے گا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ عربی زبان کا کمال ہے. سلف اور سلف وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تین حرف ہیں، اگر تینوں آپ فتحہ زبر پڑھیں، سین پر فتحہ، لام پر فتحہ، سلف سلف، تو اس کے معنی آتے ہیں انسان کی اچھی اولاد، اچھی نسل. انسان کہ اگر اچھی اولاد ہو، اچھے پوتے ہوں، اچھے نواسے نواسیاں ہوں، شریعت کے پابند ہوں،
اپنے باپ اپنے دادا کے وارث بنے، ان کو کہا جاتا ہے خلف۔ اور ایک ہے خلف، حروف تو تین ہی ہیں لیکن خا پر تو زبر پڑھیں اور لام پر اگر سکون جزم کر دیں خلف پڑھیں تو معنی بالکل بدل جاتا ہے نالائق، نالائق اور بددین بدترین نسل۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فخلف من بعدہم خلف، خلف یہ تو بڑے اعلیٰ مقام مرتبے کے لوگ تھے، لیکن ان کے جانے کے ایک عرصے کے بعد انہوں نے جو نسل چھوڑی تھی، کچھ عرصے کے بعد ان کی نسل دین اور شریعت، اپنے باپ دادا کا زہد اور تقویٰ ترک کر کے یہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور برائیوں میں دو مین برائی ہیں، ہزاروں برائی کرتے رہے، اپنے آبا بادشاہ کے، انبیاء علیہ السلام کے، رسول و پیغمبر کے طریقے کو بالائے طاق کر دیا، آزاد ہو گئے۔ لیکن پورے بگاڑ کا سبب دو چیزیں تھیں، اس لیے اللہ نے دو گناہوں کا تذکرہ کیا۔ بس فرمایا نالائق اولاد نے اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلا گناہ تو یہ کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دیا۔ اور دوسرا گناہ واتبعوا الشہوات، اللہ کی کتاب، اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کے نبی کی چھوڑی ہوئی سنت، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اب دین کی، کتاب و سنت کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا ہے، بس اپنے نفس کے پجاری ہو گئے۔ نفس نے جو کہا وہ کیا، نفس نے کہا سود کھاؤ، سود کھاؤ۔ اب کوئی چیز ان کو مانا کرنے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا، شریعت اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بجائے نفس کی پیروی کرنے لگے۔ تھے تو بڑے اعلیٰ درجے کے انبیاء کی اولاد و نسل، لیکن فسوف یلقون غیا، انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ سیدھے ان کو جہنم کے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، آگے حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ أو كما قال علیہ السلام يَحَذْوَ الْقَذْرِ بِالْقَذْرِ۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، آج میں تمہیں جن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آئندہ تم بھی وہی سب کچھ کرو گے جو ان پرانی امتوں نے کیا ہے۔ شبرن بشبرن، بالکل ناپ کر کے، قدم بقدم، اور بعض روایتوں میں آیا حذو القبضہ۔ اب آج نہیں، پرانے زمانے میں میرا خیال ہے پرانے بزرگ لوگ جانتے ہوں گے، اگر جوتا چپل بنوانا رہتا تو موچی کے ہاں جاتے تھے، تو موچی کہتا تھا کیا سائز دو، انچ ٹیپ نہیں تھا، وہ کیا کرتا تھا، پیپر رکھتا یا لکڑی، اس پر آپ اپنا پیر رکھیں، تو وہ پنسل سے ایک نشان لگا دیتا تھا کہ اتنا لمبا اتنا چوڑا ان کا جوتا، ان کی چپل ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدھا انچ چوڑا کر دے جب بھی جوتا برباد گیا، اور اگر 1 انچ لمبا کر دے جب بھی سائز بدل گیا۔ تو موچی بیچارہ اپنے بال کو بچانے کے لیے بہت
احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ دیکھتا تھا، نہ کم ہو سکے نہ زیادہ. سبحان اللہ. پیارے نبی نے بیان فرمایا جیسے موچی اس نشان کی پیروی کرتا ہے جو پیر رکھ کر کے اس نے لگایا ہے، ایسے ہی تم بھی دیکھ دیکھ کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پرانی امتوں کے سارے طریقے کرو گے، مل وعن، سیم ٹو سیم، ایک ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آپ نے دو چیزیں بڑی عجیب بیان کی. فرمایا لو دخل احدهم جوہر ذنب، اگر کوئی پرانی امت کا یہود و نصارہ کپڑا اتارے اور گو کی بل ہے تو سوچتے ہیں کہ کپڑا اتارو اس میں تم گھسو جہاں گو اور نیولا چھپتا ہے، وہ تو بدبخت ہے، بیوقوف، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف، جو انسانوں کا گھر چھوڑ کے کس کے گھر میں جا رہا ہے؟ نیولے اور چوہے کے. لیکن تم کہو کہ واہ، اس وقت ترقی کرنے کا راستہ یہ ہے، جو وہ کرا ہے ہم بھی وہی کریں. تم مسلمان ہو کر کے کوئی حرکت، کوئی عمل غیروں کا نہیں چھوڑو گے، سب کچھ وہ کرو گے جو انہوں نے کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک دوسری روایت ہے میرے بھائیو، آنف میں حتی لو اتا احدہم، اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ حرام کاری کرے گا تو یہ نہیں سوچو کہ قرآن نے حرام قرار دیا ہے اور ماں کے ساتھ حرام کاری بدترین چیز ہے، بلکہ تم سوچو کہ ہاں اس زمانے میں ہائی فائی اونچی سوسائٹی اور ترقی یافتہ کے لیے ہم کو بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے ماں کے ساتھ وہی کہ یہودوں نے کیا ہوا ہے. یعنی اس قدر تم ان کے پیچھے چلو گے. میرے بھائیو، نبی اللہ تعالیٰ نے یہاں دو گناہ کا تذکرہ کیا. نمبر ایک اضاء الصلاۃ، سب سے پہلا جو میں کیا انہوں نے نماز کو ضائع کیا. نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اوصانی خلیلی بتسعین، یا ایک دوسری روایت کیا ہے، اوصانی خلیلی بعشر کلمات، ہمارے خلیل نے، اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل نہیں کہتے اللہ کے رسول، بلکہ کیا کہتے ہیں، اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل نے ہمیں. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کی روایتوں میں آتا ہے کہتے تھے اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا. خلیل کس کو کہتے ہیں دوستو؟ خلیل ایک ہے محبوب جسے آپ محبت، ہمارے محبوب ہیں، محبوب الہی ہیں. اور ایک ہے خلیل. محبوب کہتے ہیں جس کی محبت دل میں پیوست ہو جائے. کہاں پیوست ہو؟ دل میں. اور خلیل کا اس سے مقام اونچا ہے. خلیل کا مطلب ہے آپ کے خون اور رگوں کے اندر کسی کی محبت پیوست ہو جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل. ابھی سورت بنی اسرائیل کی تلاوت میرے خیال سے ہو رہی تھی، شیخ نماز بھی کر رہے تھے. ہاں آگے ہے کیا؟ اللہ پیچھے فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. بنی اسرائیل نے جب برائیاں کیا تو دشمن خلال الدیار، ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے کوچوں میں، ان کے کارخانوں میں، ان کی عبادت ہر جگہ گھس کر کے مارا مسلمانوں کو. فجاسو خلال الدیار، تمہارے صحن میں، تمہارے آنگن میں، تمہارے کمپنی میں
اور تمہارے کارخانے میں تمہارے گلیوں کے اندر گھس گھس کر کے تم کو مارا. دیکھیں وہاں لفظ کیا ہے؟ خلال مانے گھس جانا. اور نہ سمجھ میں آئے تو عربی میں یا اردو میں اگر کھانا کھاتے ہیں کوئی چیز پھنس جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کس سے نکالتے ہیں؟ کیا ٹوت؟ لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خلال. کیا؟ خلال. دو دانتوں کے درمیان چونکہ آپ نے لکڑی گھسا دیا اور اس نے پڑے ہوئے دانا یا کھانے کو نکال دیا. تو دیکھیں دو کسی چیز میں گھس جانے کو کہا جاتا ہے خلال. اسی خلال سے خلیل ہے. اگر کسی کی محبت انسان کے دل ہی میں نہیں، دل میں گھس جائے، خون میں گھس جائے، رگوں میں پیوست ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے خلیل. تو صحابہ کرام کہتے ہیں اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل نے. اور کیسے خلیل تھے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت، ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا، سامنے سے نبی علیہ السلام نظر آ گئے. تو قدم بڑھے، ہم بھی بڑھے، آگے قریب گئے. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ انی لاحبک. مصافحہ ملانے کے ہاتھ پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا میں بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. تو آپ نے اس محبت طرفین دونوں جانب سے محبت کا جو دعویٰ کیا گیا اور صداقت تھی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، محبت کو اور بڑھانے کے لیے آن فرمائے معاذ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، کبھی اس دعا کو ترک نہیں کرنا. یہ اللہ سے گفٹ دیا محبت کا گفٹ تھا، تحفہ تھا. اے معاذ تم ہم سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑنا، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا. بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک، سب کو یاد ہوگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ آپ میری مدد کرتے رہیں تاکہ میں خوب آپ کا ذکر کروں. اللہ آپ میری مدد کریں تاکہ خوب آپ کا شکر ادا کروں. اور اے اللہ آپ میری مدد کریں کہ ہم خوب کثرت سے آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کریں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اور یہ دعا بڑی کارآمد ہے. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کہ جب آپ کو دمشق کے جیل میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی تو آپ سب سے زیادہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ اور خوب کثرت سے دعا پڑھی جیل کی کوٹھری میں اور رات کی تاریکی میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. میرے بھائیوں عرض کر رہا تھا یہی معاذ بن جبل کہتے ہیں اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 8 باتوں کی اور بعض روایتوں 9 باتوں کی وصیت کیا اور فرمایا اے معاذ ان 10 باتوں کو کبھی ترک نہیں کرنا. ان میں سب سے پہلی چیز تھی اللہ اکبر یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرکت. اے معاذ اللہ نے توحید دیا ہے، اس توحید کی حفاظت کرنا. اگر اس توحید کی حفاظت کے لیے کفار اور دشمنان اسلام تمہیں کاٹ کر کے بوٹیاں کرنے، ایک انگلی کاٹیں
اور کہیں اب توحید چھوڑ دو ورنہ دوسری انگلی کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن خبردار تم توحید کو چھوڑ کر کے شرک نہیں کرنا۔ اور آج مسلمان سب سے آسانی سے کیا کرتا ہے؟ شرک، کان میں بالیوں سے لے کر کے اب تعبیر یہاں آ گئی ہے، یہاں تعویذ کیوں؟ یہاں انٹی نے دیا ہے، یہاں نانی نے دیا ہے، یہ میری بیگم آئی تو ساس صاحبہ دے کر کے بھیجی ہیں، اور یہ سارے پتہ چلا کہ تعویذ کے انبار لگے ہوئے۔ ایسے نماز پڑھنے لگا اور پہنے ہوا تھا یہ کیا کہتے ہیں، اجارہ تھی یہاں تک پہنے، کیا 3rd-4 یا 4th کیا کہتے ہیں؟ ہاں A4 نہیں 3rd-4 کہتے ہیں ہوگے، یہ رہا تک تو یہاں تعویذ باندھا، یہاں سلام پھیرنے کے بعد کہا اس کو نکال، ارے کیسے نکال دیں؟ مدنی چینل سے ہمیں گفٹ ملا ہوا ہے، مدنی چینل کا گفٹ نہیں چھوڑے گا تاکہ توحید ضائع کر دے گا۔ نمبر 2 میرے بھائیو، یا معاذ لا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، یہ ہے نماز۔ یا معاذ، یاد رکھنا ہم تم کو وصیت کرتے ہیں، اور معاذ رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن آنے والا دن کس پر کیا رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یا معاذ۔ نمبر 2 ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، خبردار فرض نماز قصدن کبھی نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ 2 روایت۔ نمبر فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ، اللہ نے مومن کے جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی، اولاد کی، کاروبار کی حفاظت کی جو گارنٹی دے رکھی ہے، اگر معاذ نماز چھوڑو گے تو اللہ اپنا ایگریمنٹ ختم کر دے گا، پھر نہ تمہاری جان کی حفاظت کرے گا، نہ تمہاری عزت کی، نہ تمہاری اولاد کی، نہ تمہارے نسل کی، نہ تمہارے دین کی، اب اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا۔ میرے بھائی نماز کے چھوڑ دینے کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز کو کہا جاتا ہے مفتاح الصلاۃ، کہا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ مفتاح الصلاۃ، حدیث نہیں ہے لیکن کا مفتاح جنت، جنت کی کنجی ہے، حدیث نہیں ہے، اقوال۔ دوستو نماز آپ پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو نمبر 1 صحیح مسلم کی حدیث الصلاۃ نور، نماز پڑھو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ نور۔ کون سا نور؟ یہ والا نور نہیں، نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے، لائٹ کے، ٹارچ والی نہیں، موبائل والی نہیں۔ اللہ تمہارے دل میں نور ایمان پیدا کرے گا، ایک نور عطا کرے گا، اور جو نور تمہاری رہنمائی کرے گا، خاص طور سے فتنے کے دور میں جہاں بے دینی ہو اور طرح طرح کے فتنے ہوں، اور ایسے حالات میں جہاں ہر قسم کے گمراہی کے بادل مڈلا رہے ہوں، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہو ظلمات کا، برائیوں کا، اللہ رسول نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز کی پابندی کرو گے تو نماز تمہارے لیے نور، روشنی کی رہنمائی، روشنی کے کام دے گا، جس لائٹ کے ذریعے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ صحیح ہے یا یہ غلط۔ اور اسی کو اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سب سے زیادہ برائی سے، فتنے سے، منکرات سے، نافرمانی سے، کسی بھی طرح کے گمراہی سے روکنے والا میرے بھائی سب سے بڑا عمل اللہ نے جو قرار دیا وہ نماز۔ نماز کو چھوڑ دینے کے بعد پھر آپ ہدایت پر، دین پر قائم رہنے کا تصور
نہ کریں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرقا، یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے اور رات میں تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور صبح اٹھتے ہی چوری کرتا ہے، پاکٹ مارنے لگتا ہے۔ اللہ سے فرمایا ایسا تہجد کی نماز پڑھے، نمازی ہو اور چوری کرے؟ اللہ رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے تہجد کی نماز خلوص کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے، نوٹ کر لو، انتظار کرو، فَإِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَا، ان قریب اس کی نماز اس کو چوری کرنے سے روک دے گی۔ صحابہ کہتے ہم لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور کہتے چند دنوں کے بعد محلے کا سب سے بڑا امانت دار انسان بن گیا۔ کس کی برکت سے؟ نماز کی برکت سے۔ جب ہمارے گھر میں نماز نہیں ہوگی تو گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 3، نمبر 3، اے معاذ، ابھی کس کی بات ہوئی؟ توحید کی، شرک نہ کرنا۔ نمبر 2، نماز نہ پڑھنا۔ نمبر 3، اب ہونا چاہیے تو ماں باپ کی کیا خیال ہے؟ کاروبار کے نہیں۔ یا معاذ لا تشربن خمرا، کسی قسم کی نشے آور چیز، شراب نشے والی چیز استعمال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی سوچا ولا تشربن خمرا، اے معاذ، یہاں الخمر نہیں بلکہ کیا ہے؟ خمرن۔ اس کو کہتے جس کو آپ کہتے کامن ناؤن، کیا کہتے اس میں عام کو کامن نہ، کوئی ایک قسم کی شراب نہیں، چاہے انجیکشن کے ذریعے ہو یا سونکھ کر کے ہو، پی کر کے ہو، یا ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، ڈرس کی شکل میں ہو، کیپسول کے شکل میں ہو۔ آپ کو اللہ تو معلوم ہے کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے نا، اس لیے پہلے ہی اس سے اللہ کے نبی نے وہ جملہ استعمال کیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لا تشربن خمرا، اے معاذ خبردار کبھی کسی قسم کی شراب، کوئی نشے والی چیز استعمال نہیں کرنا۔ کیوں میرے بھائی؟ کیوں؟ ولا تشربن خمرا، کبھی شراب کے نشہ کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ آگے فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، جیسے نماز تمام نیکیوں کی چابی ہے۔ اللہ رسول فرمایا شراب و نشہ ویسے ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ساری برائیاں مسلمان قوم میں پیدا ہو جاتی، اس قوم میں ساری برائیاں، جس قوم کے اندر شراب نوشی اور نشہ آور چیزیں استعمال کرنے لگے۔ ہمیں ایک حدیث یاد آئی، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام بہقی شعب الایمان میں اور بہت سارے اہل علم نقل کیا۔ ایک دن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، عمر ابن الخطاب، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ پوچھا گیا، بحث چھڑ گئی کہ ام الخبائث کیا ہے یا اکبر الکبائر؟ اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کیا ہے؟ کسی نے کہا زنا کرنا، کسی نے کہا چوری کرنا، کسی نے کہا ناتول میں ڈنڈی مارنا، لیکن کسی ایک بات پر فیصلہ نہ ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ اب یہ کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ تو کسی نے کہا سب سے زیادہ حدیثیں جس کو یاد ہیں ابو ہریرہ کی طرح، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے اصحاب رسول میں سب سے زیادہ حدیثیں میں نے یاد کی ہیں، لیکن بس
عبداللہ بن عمر ہم سے بھی زیادہ یاد رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا بات اصل ہے کان یکتب ولا اکتب، اللہ وہ یاد بھی کرتے تھے، حدیث سے لکھتے بھی تھے، اور مجھ سے کوتاہی میں یاد کرتا تھا، میں لکھتا نہیں تھا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا، کچھ سرفرے ہندوستان میں پیدا ہوئے، علی گڑھ سے نکلا اور پنجاب میں جا کے پناہ لی، منکرین حدیث کا کہتے ہیں حدیثیں 300 سال کے بعد لکھی گئی۔ بے ایمانوں کو ذرا سوچو، دین کے لٹیرے، یہاں صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے، اور کہتے بخاری اور مسلم سے پہلے کسی نے حدیثیں لکھی نہیں تھی۔ ایک نقطہ یاد رکھنا، حضرت عبداللہ بن عمر سب سے زیادہ حدیثیں جانتے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ لوگ سب لوگ بیٹھے ہیں، ہم جاتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب یا عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس، ممکن ہے کہ وہاں جائیں تو بتا دیں کہ ہاں سب سے ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے۔ وہاں گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص مل گئے۔ ہم نے کہا، راوی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ بتائیے اصحاب رسول بیٹھے ہیں، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی برائی، ام الخبائث ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ بتائیں۔ تو اس وقت عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا کہ اچھا ہوا ہمارے پاس آئے، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ اب ذرا حدیث غور کریں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک آدمی مسلمان ہوا، کلمہ گو تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا اور بڑا داعی تھا ماشاءاللہ۔ تو بادشاہ نے اس کو پکڑوایا اور کہا دیکھ اسلام چھوڑ دے، کافر بن جا۔ کہا جان چلی جائے میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا کہا پھر؟ تو بادشاہ نے کہا اس کو قتل نہ کرو، اس کو رکھو۔ ایک خوبصورت عورت لڑکی رکھ دی گئی ہے، ایک معصوم بچہ رکھ دیا گیا، خنزیر کا گوشت رکھ دیا گیا، اور چوتھی تھی بوتل رکھ دی گئی شراب کی۔ اب بادشاہ نے بند کر، یہ دیکھو ہے، ایک طرف یہ عورت ہے خوبصورت، اس سے منہ کالا کرو تب تمہاری جان چھوڑ دیں گے، یا خنزیر کا گوشت کھاؤ تب تمہاری جان چھوڑ دیں گے، یا اس معصوم بچے کو قتل کرو تب تمہاری جان چھوڑے گی۔ اگر یہ تینوں نہیں کرتے تو شراب پی لو جب بھی تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی سوچا کہ ایک عورت ہے، اس سے حرام کاری کرنا، منکارہ کرنا، اس کی زندگی برباد ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اتنے لوگوں کو دکھانے کے بعد اس کے قریب تو نہیں جائیں گے۔ اب بات آئی خنزیر کے گوشت کی، اس کو دیکھتے ہی کہ ہو رہی ہے، الٹی ہو جائے تو کیوں کھائیں اس کو؟ اب یہ معصوم بچہ ہے، معصوم بچے کا بے گناہ ہے، اس کو کیوں قتل کریں؟ یہ سب حقوق العباد ہیں۔ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ شراب پینا اپنا ذاتی معاملہ ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں، جان بچ جائے گی، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 گناہوں میں سے ایک گناہ کا اختیار دیا تھا بادشاہ نے، اور اس نے 3 کو چھوڑ کر کے پیا کیا؟ شراب۔ جب نشے میں آیا تو زنا بھی کر لیا، بچے کو بھی قتل کر ڈالا، سیدھی خنزیر کا گوشت بھی تکا و کباب بنا کے کھا گیا۔ اللہ سے یہ ہے ام الخبائث۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس محلے میں کوئی برائی نہ ہو رہی ہو، وہاں اگر نشہ کرنے والے لوگ، شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، ساری برائیاں وہاں آ جائیں گی۔ اسی لیے دوستو یہ بات میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں، پورے ہندوستان میں تقریباً 4 سال سے فتنہ پھیلا ہوا ہے،
انڈر گراؤنڈ ایک سازش چل رہی ہے کہ جتنے مسلم محلے ہو مسلم نوجوانوں کو نشے کے اندر مبتلا کر دو، اور نیچے سے لے کر کے اوپر تک، اوپر پیمانے پر آج مسلمان نوجوان کو نسل کرنے کے مسلم نوجوان نسل کو بے دین کرنے کے لیے یہ بڑی سازش چلی ہے، اور ہمارا نوجوان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی سے دعا کرو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلم محلوں کو اور ہم سب لوگوں کو شراب سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں عباد علیہ السلام سے حدیث مروی ہے۔ امام بزار، ابو یعلا، معجم طبرانی کبیر، تینوں کے الگ الگ روایتیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے بندے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کتنی خوش نصیبی ہوتی، جہنم حرام دیتا اللہ، لیکن بدنصیبی کا اندازہ لگائے دوستو، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، تین قسم کے منکر گناہ اور تین اتنی خطرناک برائیاں ہیں کہ جس شخص نے ان تین برائیوں میں سے ایک برائی کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کے اس کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ سن رہے ہیں؟ کیا حرام دے قرار دیا؟ جنت کی جہنم، جہنم حرام قرار دیا۔ صحابہ کرام کے پاتلے زمین نکل گئی۔ اللہ سے کون ہو گئے؟ آنے فرما کوئی نہ ہندو ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ کرسچن ہوگا، نہ بدھسٹ ہوگا، نہ سکھ ہوگا، وہ کلمہ پڑھنے والا ہمارا امتی ہوگا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ کلمہ پڑھ لیے جنت؟ یہ حدیثیں کہاں جائے گی؟ ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے ہمارے کلمہ گو امتی ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ دوستو یاد رکھ لو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اور ماں باپ جو کہیں اس کو ذرا سنو، العاق لوالدیہ۔ دوستو ماں باپ کا دل دکھانے والا، اللہ کے رسول نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے فیصلہ کا حکم دے دیا ہے کہ اے اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اسی طرح اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من الکبائر، کبائر میں سے ایک بڑا کبیرہ یہ ہے کہ انسان کو، اولاد کو ماں باپ کسی چیز سے منع کریں، روکیں، نو ماں باپ کی بات اتنا ٹھکرا دے، ماں باپ کی بات نہ سنے، تنگ آ کر کے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ اس بچے نے کبائر کا سب سے بڑا گناہ کر ڈالا۔ دعا کرو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے۔ میرے بھائیوں ایک بات بتائیں، آج ماں باپ اگر کوئی غلط آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ کوئی لڑکا دوستی کر لیا ہے، باپ منع کرتا رہ جائے، لیکن اولاد باپ کی بات ٹھکرا دیتا ہے، ماں بیچاری ڈانٹتی رہے، پھٹکارتی رہے، لیکن ماں کو جھڑکی دے کر کے بچہ بس دوستوں کے ہارن بجانے، یا آج تو کچھ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر اس کو اٹھا لیے لکھ کر کے دے دے کہ ہاں فلاں جگہ ہم تمہارا ویٹ کر رہے، انتظار کرو، اوہ ماشاءاللہ۔ اب وہ استاد، وہ آوارہ بچہ کسی کا، اس کی محبت میں، اس کی دوستی میں ماں کی بات ٹھکرایا، باپ
باپ کی بات ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنی حیرت کی چیز ہے کہ دوستوں کے خاطر ماں باپ کو ٹھکرا دیا جائے۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے مشہور محدث ہیں 7ویں صدی ہجری کے۔ امام عبدالعزیز منذری صاحب الترغیب و الترہیب، بڑی عالی شان کتاب ہے الترغیب و الترہیب، الحمدللہ۔ اور اس کا آن لائن درس ہوتا ہے، شاید کہ کچھ لوگ شامل میں ہوں۔ ہاں، ہر میرے خیال سے جمعرات کو، نہیں جمعے کو، ہر جمعے کو بعد ہمارے 1 گھنٹہ آن لائن اس کی شرح ہوتی ہے اردو میں ترغیب و ترہیب۔ اللہ اکبر۔ امام منذری رحمۃ اللہ نقل کرتے علامہ البانی صحیح قرار دیتے ہیں امام حاکم کے استاد کا واقعہ ہے۔ ذرا سن لو میرے بھائیو، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 قسم کے آدمی جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، جن میں سب سے پہلا انسان العاق والدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام حاکم کے استاد کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے دور دراز ایک علاقے میں جانا تھا خراسان کے اندر۔ کہا میں وہاں گیا، پوچھتے ہوئے کہ فلاں محدث کہاں ہے، فلاں محدث کہاں ہے، فلاں محدث کہاں ہے، پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہے۔ وہاں گیا تو ماشاءاللہ گھر کے سامنے ایک بڑا سا درخت تھا، اسی درخت کے نیچے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے اور حدیث سے املا کرانا، حدیث پڑھانا شروع کر، ہزاروں لوگ آتے۔ کہا میں نے بھی سنا، فجر سے بیٹھے، اذان ظہر پر درس ختم ہوا، گئے کھانا کھائے، کھانا کھا کے گئے لولا کیا اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے استاد محترم بھی تھے اور ہمارے زملہ بھی تھے۔ جیسے نماز پڑھ کر کے سلام پھیرے، اب مسجد سے نکل رہے تھے، بازو میں قبرستان تھا، کہتے اس قبرستان سے ایسے ایک گدھے کا سر نکلا اور 3 مرتبہ گدھے کی چلانے کی آواز نکال کر کے پھر وہ اندر گھس گیا۔ کہتے 3 دن میں نے ایسے ہی منظر دیکھا کہ گدھا کمبخت اذان عصر کے بعد ہی کیوں چلاتا ہے یہ؟ کہتے میں نے پوچھا اپنے استاد سے کون سا ایک گدھا کیوں چلاتا ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمیں مسجد سے نکالا، کہا او دیکھو درخت کے نیچے ایک اندھی بڑھیا بیٹھی ہوئی۔ کہا کہ ہاں، کہا وہ اندھی بڑھیا جو ہے بڈھی، اس کا یہ بیٹا ہے، یہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اور دوست آواز لگائیں اور آوارہ دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ ماں بہت ڈانٹتی تھی لیکن ماں کی بات ٹھکرا کے چلا جاتا تھا۔ ایک دن ماں کھڑی ہو گئی اور پکڑنے لگی اور چلائی، کہا بیٹے خبردار آج نہ جانا۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ تم کیا گدھی کی طرح چلاتی رہتی؟ اللہ اکبر، تم گدھی کی طرح کیا چلاتی رہتی ہو؟ بیٹھو خاموش گھر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو گدھی کی طرح چلانے سے منع کیا اور ماں کی نافرمانی کی۔ کہا آج 3 دن ہو گئے یہ انسان انتقال کیا، مرا لڑکا جوانی میں اور قبرستان میں دفنایا۔ کہا 3 دن سے باقاعدہ عصر کے بعد وہ گدھے کی آواز کی طرف نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ تمام اہل علم نے کہا اتنے بڑے علماء کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے اس امت میں اللہ تعالیٰ خسفی ہوگا، یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں، اللہ ایسا نہ کرے۔ بتانا چاہتا دوستو، ماں باپ کے نافرمانی نہیں کرے۔ نمبر دو مدمن الخمر، دوستوں کے ساتھ طے کر لو کہ ہاں کل سنڈے ہے، کل رات فلاں جگہ گزارے گی، فلاں جگہ، اور باقاعدہ جائیں، نشہ کریں، شراب چڑھائیں اور کسی درخت کے نیچے بے ہوش پڑے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہا جاتا مدمن الخمر، وہ انسان جو شراب پینے کی عادت بنا لیا ہے۔ مدمن الخمر، کلمہ
پڑھنے والا ماں مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان ماں کا ہے، مسلمان باپ کا ہے، خاندان مسلمان کا ہے، محلہ مسلمان کا ہے، لیکن اس نے شراب اس نے جب پیا، اس طرح سے شراب کی عادت پڑھا لیا، اللہ سے فرمایا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ پھر ایک گناہ ام الخبائث ہے نا، اب یہ شراب نوشی اگر محلے میں آ گئی کسی کے گھر میں تو ایک ہی برائی نہیں سمجھے، ہر برائی اس گھر میں وہ نوجوان بچہ کرنا لگے گا۔ کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا یہ برائی کی چابی ہے، تالا کھل گیا برائی کا، اب برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو، پوری دنیا کے مسلم نوجوانوں کو شراب نوشی اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس سند صحیح حدیث مسند ابی یعلا کی، اللہ رسول نے فرمایا سوچ سکتے ہیں مدمن الخبر کعابد الوطن، مدمن الخمر کعابد الوطن، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی خطاب کھڑے ہو جائے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن امید ہے مشائخ ہمارے دائیں بائیں ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مدمن الخمر کعابد الوطن، اللہ نے فرمایا شراب پینے والا جب قبر سے اٹھے گا تو اللہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کعابد الوطن، اس کو بت پرستوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، ذرا اپنے مستقبل کو سوچو، یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، جو اصل ہے۔ ذرا سوچو کتنی بڑی وعید میرے بھائی، مدمن الخمر کعابد الوطن، بت پرست جو ہے اسی کے ساتھ شراب پینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ دعا کرو اللہ اس برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوستو، ماں باپ عزیز واقاری، اللہ اکبر، یہی تو ہے لعن اللہ شرابی، ایک گناہ ہے شراب پینے والے پر، لعن اللہ الشاربہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت تو شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب کے حمالی اس کو لاد کر کے لے کے جانے والے پر، شراب بیچنے والوں پر، شراب کی سپلائی کرنے والوں پر۔ شراب ایک ایسا گناہ ہے، نشہ، جس کا تھوڑا سا کہیں سلسلہ جڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تیسرا کی ہو گئے؟ تیسرا، ہاں تین ہو گئے، دو ہو گئے، باقی ہے نمبر 3، اللہ اکبر، المترجلۃ من النساء بالرجال۔ وہ بھی سن لو، وہ مرد یا وہ نوجوان جس کو لڑکی بننے کا شوق ہوتا ہے، یا وہ لڑکی جس کو لڑکا بننے کا شوق ہو جائے، اللہ اکبر، جس نے بھی سوچا کہ ذرا لڑکیوں کی شکل اختیار کرو، جو آج دنیا میں پھیلا ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ رسول کا معجزہ کہ جو حدیث میں جن برائیوں کی پیشین گوئی کی ہے، انسان اپنے آنکھوں سے آج دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج لڑکے لڑکیاں نہیں بن رہے ہیں؟ لڑکیاں لڑکے نہیں، ایک دوسرے سے میرے بھائیوں، کوئی تو اپنی دواؤں کے ذریعے، علاج کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے واقعی اپنی جنس بھی تبدیل کر دے رہا ہے، اور اس کا نام ہے آزادی۔ میرے بھائیوں، ایسا کیا فائدہ ہے جس برائی کے بنا پر اللہ تعالیٰ جنت سے آپ کو محروم کر دے۔ دعا کرو اللہ ان برائیوں سے ہم تمام ساتھیوں کو بچائے۔ تو بات چل رہی تھی میرے بھائیوں کہ شراب، ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب نوشی۔ شراب جہاں آئی وہاں طلاق بھی عام ہوگی، حرام کاری بھی ہوگی، حرام خوری بھی ہوگی، قتل و خوریزی بھی ہوگا، سارے منکرات، ساری برائیاں ہوگی۔ کیوں؟ شراب پینے کا مطلب ہے نشہ کرنے کا
برائیوں کا سارا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو، اپنے اہل وعیال کو برابر تنبیہ کرتے رہیں، کسی ایسے غلط دوست کے ہاتھ نہ لگ جائیں جو طرح طرح کے برا نشے آور چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چاہے سونکھ کر کے نشہ آئے، بلکہ اور آپ کو بتائیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ان وحرم کل مسکر و مفتر، کل مسکر، دو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے دوستو، ایک مسکر اور دوسرے مفتر۔ مسکر تو ہے جس سے نشہ آ جائے، اور مفتر کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کے ایک ساتھ اللہ رسول نے حرام کرا، ان اللہ حرم، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کل مسکر و کل مفتر۔ مسکر تو نشہ آور، مفتر کہتے ان چیزوں کو جس سے نشہ تو نہیں آتا لیکن سر گھومنے لگے اور آپ کو قے اور الٹی ہونے لگے، یعنی سر چکر کرنے لگے، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ دوستو اللہ نے عقل دی ہے، کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے۔ اس عقل کی حفاظت ہمارے فرائض میں سے 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت ہر مسلمان پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ان میں ایک ہے عقل کی حفاظت۔ تو عقل کو خراب کرنے والی جتنی چیزیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ اور ایک آخری چیز اور بتا دیں دوستو، اسی بات کو ختم کریں گے۔ ایک تو ترک نماز، ساری برائیوں کا دروازہ کھلا۔ نمبر 2 شراب۔ نمبر 3 جو برائی کے سارے راستے ہموار کر دیتے ہیں وہ ہے عقل حرام۔ کیا چیز؟ عقل حرام۔ میرے بھائیو، تھوڑا کھاؤ، حلال کا کھاؤ، زیادہ کھاؤ، اگر حرام کا ہے تو ساری زندگی برباد ہے۔ کبھی آپ نے سنا اللہ کے رسول کا فرمان صحیحین کی روایت، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہو رہی ہو، چوری کا ہو، رشوت کا ہو، دغا بازی کا ہو، فریب کاری کا ہو، جس نے اب خود کھایا یا اپنی اولاد کو حرام کھلایا، اللہ رسول نے فرمایا جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جس جسم کی نشوونما کس سے ہوئی ہو؟ حرام غذا سے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر روزے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روزے سے، تو گرمی کا موسم تھا، نفلی روزہ رکھے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو غلام تھا اس نے کہا آقا میں تو ہوں غلام، لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوگی آج میں اپنے پیسے سے آپ کی افطاری کرا دوں۔ صدیق اکبر نے سوچا غریب بیچارہ کہہ رہا ہے چلو مان جاؤ، کہا بیٹے ٹھیک ہے آج تم اپنے سے افطاری تیار کرو۔ او ماشاء اللہ، غلام کی خوشی کی انتہا نہیں۔ آج آقا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، کیوں؟ یہ آقا، وہ بھی آقا ابو بکر، آج ہم اپنے پیسے سے ہم افطاری کروائیں گے۔ افطاری تیار کیا، افطار کا وقت ہوا، سورج غروب اور آیا، ماشاء اللہ افطاری رکھی، صدیق اکبر نے افطاری کر لیا۔ اب نماز بھی پڑھنی تھی، نماز پڑھ لیے تو بلا کر کے پوچھا بیٹے بڑی اچھی افطاری تو نے کرائی، یہ کہاں سے پیسہ تو نے اکٹھا کیا تھا؟ ہاں ذرا غور سے سننا۔ آقا ایک دن میں جا رہا تھا تو ایک بیوقوف انسان کہا کہ حضرت میری تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہتھیلی دیکھتے ہیں نا،
کوئی ستارہ دیکھتا ہے، کوئی آپ کے گھر کا ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی آپ کی قمیص منگاتا ہے، کوئی آپ کی ازار منگاتا ہے، کوئی بیوی کا دوپٹہ منگاتا ہے، وہ سب دیکھ کر کے پھر بتائے گا ہاں یہ دجالوں کا کام۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میرا ہاتھ دیکھ کے ہماری قسمت بتا سکتے ہو؟ مجھے کچھ آتا جاتا تو تھا نہیں، لیکن وہ مبشر ہوا کہ میرا ہاتھ دیکھو میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آقا میں نے دیکھا، کہا ماشاءاللہ تمہاری تقدیر میں بہت اچھا لکھا ہے، خوش ہو گیا۔ تو اس نے ہمیں کچھ پیسہ دیا تھا، کس کا؟ کہانت کا۔ ہم نے دیکھ کر کے کاہنوں کا کام کیا، کسی کی مستقبل کی خبر، کسی کی قسمت بتائی، حالانکہ کسی کو قسمت میں کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ سر من اسرار اللہ، نصیب تقدیر جو ہے اللہ نے اسے راز میں رکھا ہے کہ کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا کہ کس کے تقدیر میں کیا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ ایمان رکھنا چاہیے۔ میں نے بتا دیا تو خوش ہو کر کے، چونکہ میں نے اچھی بات بتائی، ہمیں کچھ دینار دے دیا تھا اور رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ ضائع ہو جائے گا، اسی سے میں نے آپ کو افطاری کرا دی۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے؟ کاہن اور اس طرح سے قسمت بتانے والوں کی پوری کمائی A to Z حرام ہے۔ صدیق اکبر ایسے اس کی کمائی کھا چکے تھے، ہاتھ ڈالا اور اتنا اندر ڈالا کہ جتنا کھایا سب الٹی ہو گئی۔ اب سکون ہو گیا کلی کی۔ ادھر سے عمر ابن خطاب آئے اور لوگ آئے کہ خلیفہ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بس اس نے ہم کو حرام کھلا دیا تھا۔ کیا کھلا دیا؟ اور آج تو بیٹا اتنا دغا بازی کر کے کما کر، واہ بڑا زبردست چالاک بیٹا، بزنس کرنا اس کو آتا ہے، گرچہ حرام کام جھوٹ بول کر کے ہی لایا ہو، لیکن وہ بیٹا بابو بن گیا، وہ بابو بن گیا اور پورے گھر کا مالک ہو گیا۔ کیوں؟ ذرا زیادہ لے کے آ رہا ہے، یہ نہیں سوچتا حرام کا لے کے آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اب امیر المومنین ابو بکر الٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی، لا علمی سے کھا لیے تھے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا، اللہ معاف کر دیتا۔ کہاں اطمینان نہیں ہو رہا تھا، کیوں؟ ہم نے پیارے نبی کی زبان سے اپنے کانوں سے اپنے کانوں سے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کا گوشت اور پوشت حرام غذا سے تیار ہوتا ہے، ایسے جسم پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کی نشو و نما حرام غذا سے ہو وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو دیر تک رہے تو 2-4 قطرہ خون بن جائے، یا جسم میں کوئی چربی بن جائے، یا گوشت تھوڑا سا بڑھ جائے۔ مجھے گوارا نہیں تھا، ڈر لگا تھا، اس لیے میں نے احتیاطاً وہ بھی الٹی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں آج معاملہ کیا ہے دوستو، جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، کہنے گے یا رسول اللہ، طبرانی کبیر کے روایت، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعل لی مستجاب الدعوہ۔ عشرے مبشرہ ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص جن کی تاریخ میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایسا مقدس انسان دوڑا ہوا آتا ہے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعل لی مستجاب الدعوات، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنائے۔ کیا مطلب؟ جب بھی میں دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ میرے دعاؤں سے تو مستجاب الدعوات نہیں بنے گا۔ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں گے تو کیوں نہیں اللہ ہماری سنے گا؟ آن فرمایا نہیں کچھ نہیں، بس ایک نسخہ ہے، اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے رزق حلال کر لے، جب بھی دعا کرے گا تیری دعا اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ آج نمازیں سب کیوں؟ بیٹا حرام کما رہا ہے،
دغابازی کر رہا ہے، پورے گھر کا خرچہ حرام کھا رہا ہے۔ اب دعا کریں گے جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ سنی ہوگی اس منبر سے صحیح مسلم کی حدیث، حج کے موقع میں ہمارے مشائخ بیان کرتے ہوں گے، ایک انسان بڑی دنیا کے آخری کنارے سے حج کے لیے نکلتا ہے، عمرے کے لیے نکلتا ہے، پیدل آتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، حیران ہے، بال دکھ رہے ہیں، مسکنت ظاہر ہے، تھکا مادہ ہے، مسافر ہے، قبولیت دعا کے سارے ذرائع اپنا رکھا ہے، دعا کرتے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا لبیک لک ولا سعدیک، تیرا تلبیہ، تیرا حج، تیرا عمرہ سب مردود ہے، کوئی تیری عبادت قابل قبول نہیں۔ پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتے ہیں بدمخ لا لبیک ولا سعدیک، چیخ چلانا، تو تلبیہ نہ پڑھ، تیری حاضری، تیرا حج، تیرا تلبیہ، تیرا لبیک سب مردود ہے۔ جب بھی بندہ کہتا ہے اللہ حاضر ہوں لبیک، مطلب اللہ تیرے گھر کی زیارت، حج عمرے کے لیے حاضر ہے، اللہ قبول فرما دے۔ لبیک لبیک جانتے ہوں گے مدرسوں میں استاد جب حاضری لیتا تھا، فلاں صاحب ہاں لبیک میں حاضر ہوں، اتنا اس کے دعا کو اللہ نے رد کیا، فرشتے حیران ہو کہتے ہیں اللہ سب کا تو قبول کر رہا ہے، اور جب سب سے زیادہ گلے پھاڑ کر کے تلبیہ پڑھ رہا ہے اور سب سے زیادہ دور دراز سے آیا ہوا ہے، اس کی دعا، اس کا تلبیہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ جب وہ بیچارہ کہتا لبیک تو آپ کہتے ہیں لا لبیک لک ولا سعدیک۔ اللہ فرماتے تمہیں معلوم ہے جتنی لوگوں کا حج عمرہ تلبیہ قبول کر رہا ہوں، ان کی غذا، ان کا کھانا، ان کا لباس حلال کا ہے، اور سب سے زیادہ جو چلا رہا ہے اور دور سے آیا ہوا ہے اور سب سے زیادہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، بات اصل ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، سواری جو استعمال کر رہا ہے وہ بھی حرام کی ہے، کپڑا جو پہنا وہ بھی حرام کا ہے، جو کھاتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، پانی خرید کے پیتا ہے تو وہ بھی حرام کمائی کا پانی خرید کے پیتا ہے۔ تو جس کا کھانا پینا حرام ہو، فرشتوں تمہیں معلوم ہے انا یستجاب لہ، ہم اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے جس کا کھانا پینا اور جس کے لباس حرام ہو۔ میرے بھائی آج ساری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ وجہ یہ کہ رزق حلال ہونا چاہیے، اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے، بڑوں سے کہ تھوڑا کمائیں، حلال کمائیں، اپنے آپ کو، اپنی عبادت قبول کروائیں، دعا قبول کروائیں، حرام کھا کر کے، حرام کھلا کر کے نہ خود جہنم میں جائیں، نہ اولاد کو جہنم میں لے جائیں، نہ بوڑھے ماں باپ کو جہنم میں لے کر کے جائیں، سب پر رحم کریں، حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے دوستو، ایک تو نماز کی پابندی، اور دوسرے نشہ چیز سے بن، اور نمبر 3 حرام کاروبار، حرام کمائی، حرام آمدنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تک ان 3 چیزوں سے نہیں بچیں گے، نہ دنیا میں ہمیں عزت ملے گی نہ آخرت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا